الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عزوا الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات سورہ مبارکہ دہر قرآن حکیم کا 76واں سورہ ہے اور یہ سورہ تاج حلقہ بن کر منسوب ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ. اس سورہ کو مفسرین نے سورۃ الانسان بھی کہا. اس سورہ کے آغاز میں خلقت انسان کا تذکرہ، ایک ایسا انسان جو اس زمین پر بڑی کر و فر کے ساتھ چلتا ہے، جو کسی کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا، جو فسق و فجور پر تلا ہوا ہے، مفسد انسان جس نے اپنے لطف حیات کو حجاب غفلت میں دبایا ہوا ہے. اس بیمار انسان کی نبض حیات کو خالق نے جھنجھوڑا ایک لفظ کے ذریعے سے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر. اے انسان، کیا عالم دہر میں تجھ پر ایک ایسا لمحہ نہیں گزرا، ایک ایسی ساعت نہیں گزری، لم یکن شیئا مذکورا، کہ تو قابل تذکرہ بھی نہ تھا، تو تذکیر کے لائق بھی نہ تھا. اور انسان تو نے سوچا کہ تیری ابتدا کیسا ہے، تیرا آغاز کیسا،
انا خلقنا الانسان من نطفۃ، اے انسان ہم نے تجھ کو ایک جوہر مخلوط کے ذریعے سے پیدا کیا۔ منشا کیا ہے؟ امشاج نبتلی، تاکہ تیری آزمائش کی جا سکے، تاکہ تیری آزمائش کی جا سکے۔ تو آغاز ہی میں دو نعمات سے سرفرازی عطا کی۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی ہے، اے انسان ہم نے تجھ کو جوہر مخلوط سے خلق کیا، اور منشا یہ کہ ہم تیری آزمائش کریں۔ تو ہم نے آغاز میں دو نعمات سے تجھ کو سرفرازی عطا کی۔ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے تجھ کو قوت سمع بھی دی اور قوت بصر بھی دی۔ ہم نے تجھ کو سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے ہدایت کے لیے ایک سبیل لگائی۔ اب یہ اختیار تیرا ہے، اب یہ اختیار تیرا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو ہمارا شاکر بندہ بن جائے اور چاہے تو کفران کرنے لگے۔ یہ تین آیات ہیں، اور یقیناً ان تین آیات میں اتنے موضوعات پنہان ہیں کہ جس پر سیر حاصل مکالمہ قائم کیا جا سکتا، لیکن میں طلباء کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ ان نکات کو محفوظ رکھیں اور کسی نہ کسی منزل پر کہیں نہ کہیں یہی نکات تفصیل میں بدل جائیں۔ دیکھیے، پہلا موضوع ہے سوال، پہلا موضوع ہے سوال، حل، عطا، یعنی پہلا موضوع جو ہے وہ ہے سوال۔ دوسرا موضوع جو ہے وہ ہے انسان، وہ ہے انسان۔ تیسرا موضوع جو ہے وہ ہے دہر۔ اب دیکھیے، سوال پر بحث چھڑے گی تو قرآن کا اصل موضوع ہی آپ ہیں، قرآن کا اصل موضوع ہی آپ ہیں۔ قرآن آفتاب و ماہتاب و کواکب کے لیے نہیں آیا، قرآن انسان ہی کے لیے آیا۔ قرآن کا موضوع ہی آپ ہے، یہ شرف آپ کو حاصل ہے کہ خداوند علی اعلیٰ آپ سے مخاطب ہوتا، اور جہاں وہ آپ سے مکالمہ کرے گا وہاں وہ سوال کرتا، وہاں وہ سوال کرتا۔ تو یہ امر یہی واضح رکھیں کہ سوال کمزور نہیں کرتا، قوی کرتا۔ سوال کمزور نہیں کرتا، قوی کرتا۔ اور سوال کا مقصد اور مدعا یہ ہوتا ہے، سوال کا مقصد و مدعا یہ ہوتا ہے کہ متکلم یعنی کلام کرنے والا جس سے کلام کر رہا ہے، مخاطب، اس سے سوال کر کر اس کی نیند کو بیداری میں بدل دیتا ہے، اس کی غفلت کو شعور میں بدل دیتا ہے۔ دیکھیے، یہ بھی یہاں محفوظ کر لیجیے، غفلت نفس شعور میں جب بدلے گی جب اس میں سوال قائم ہوگا، جب اس میں سوال قائم ہوگا۔ اور پھر بیان رسول، اشیر سے غدیر تک جہاں جہاں بیان رسول ہے اس سے پہلے ایک سوال ہے، اس سے پہلے ایک سوال۔ تو سوال کمزور نہیں کرتا، سوال قوی کرتا۔ سوال کا مقصد یہ ہے کہ وہ
نیند کو بیداری میں بدلتے، غفلت کو شعور میں بدلتے۔ اور 11 ہجری کے بعد شام کے دربار تک آل محمد کا سوال ہے۔ تو پہلا موضوع تو سوال ہے۔ اب آپ نے محفوظ کیا کہ اگر یہ موضوعات چھڑ جائیں تو کتنے مباحث آپ کے پیش نگاہ ہیں، کتنے مباحث آپ کے پیش نگاہ ہیں۔ دوسرا موضوع هل أتى على الإنسان حين من الدهر، دوسرا موضوع تو انسان ہے۔ اب جب انسان پر گفتگو چھڑے گی، جب انسان پر گفتگو چھڑے گی تو یہ بحث قائم ہوگی کہ کیا قبل انسان بھی کوئی ہے، کیا بعد انسان بھی کوئی ہے۔ پھر جب دہر پہ گفتگو چھڑے گی تو زمانہ از خود نکھر کر سامنے آئے گا، اور جب زمانہ از خود نکھر کر سامنے آئے تو یہ مکالمہ قائم ہوگا کہ زمانہ بدلتا ہے کہ انسان، زمانہ بدلتا ہے کہ انسان۔ تو حضور جو سانس کھچ گیا وہ ماضی، جو کھچ رہا ہے وہ حال، جو کھچے گا وہ مستقبل۔ نتیجہ آپ اخذ کریں، نتیجہ آپ اخذ کریں۔ پھر جب دہر پہ گفتگو کی، زمانہ نکھر کے سامنے آیا، تو دہر میں اور زمانے میں فرق کیا ہے؟ تو ایک مکالمہ اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو لفظ کون سے، جو لفظ کون سے خلق ہوا وہ زمانہ ہے، اور جو امر سے خلق ہوا وہ عالم دہر ہے۔ جو امر سے خلق ہوا وہ عالم دہر ہے، جو لفظ کن سے خلق ہوا وہ زمانہ ہے۔ لم یکن شیئا مذکورا، قابل تذکرہ نہ تھا، تیرے اجزاء حیات منتشر تھے، تیرے اجزاء حیات منتشر تھے۔ ہم نے نسبت و تناسب کے ذریعے سے اسے اس منزل کمال پر لائے کہ جہاں تو تذکیر کے قابل ہو گیا، جہاں تو تذکیر کے قابل ہو گیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، اے انسان ہم نے تجھ کو ایک جوہر مخلوط سے پیدا کیا۔ اب یہ جوہر مخلوط اگر اسی پہ مکالمہ قائم کریں تو حیاتیات کے ابواب کے ابواب کھلتے چلے جائیں گے، حیاتیات کے ابواب کے ابواب کھلتے چلے جائیں گے۔ یعنی جب دو جرثومے باہم لڑتے ہیں، جب دو جرثومے باہم لڑتے ہیں تو تقسیم در تقسیم در تقسیم کے مرحلے میں وہ اس منزل ارتقاء پر لا کر کھڑا کرتا ہے کہ جہاں سنوارتا ہے تو ہر بار ایک نیا شاہکار سنوارتا ہے، جہاں سنوارتا ہے تو ہر بار ایک نیا شاہکار سنوارتا ہے۔ دو جرثومے باہم جنگ نہیں کرتے، لڑتے ہیں۔ جنگ میں اور لڑائی میں فرق ہے، جنگ میں اور لڑائی میں فرق ہے۔ لڑائی میں راستہ نکل جاتا ہے، جنگ میں راستہ نہیں نکلتا، جنگ میں راستہ نہیں نکلتا۔ اب اس کو مختصر وقت میں کیسے آپ محفوظ کریں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ؟ دیکھیے، اگر آواز کانوں سے نہ ٹکرائے، اگر یہ آواز کانوں سے نہ لڑے تو آپ لفظ کو سن نہیں سکتے، لفظ کو سن نہیں سکتے۔ بالکل اسی طرح اگر غذا دانتوں سے نہ لڑے تو آپ اپنے شکم کو سیر نہیں کر سکتے۔ اگر ہاتھ اشیاء سے نہ لڑے تو کام نہیں کر سکتے۔ اگر پاؤں زمین سے نہ لڑے تو فاصلے طے نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر پاؤں زمین سے جنگ کریں گے تو تھک جائیں گے، ہاتھ اشیاء سے جنگ لڑیں گے تو تھک جائیں گے۔
تو دو جرثومے باہم لڑتے ہیں، اور جب لڑتے ہیں تو تقسیم در تقسیم کے مرحلے کو طے کرتے ہوئے وہ اس منزل ارتقاء پہ لا کے کھڑا کرتا ہے کہ جب سنوارتا ہے تو ایک نیا شاہکار سنوارتا ہے، جب سنوارتا ہے تو ایک نیا شاہکار سنوارتا ہے۔ دیکھیے سخنہائے گفتی ہزار ہے ترجمے ہی میں، یعنی وہ خود یکتا ہے تو آپ کو بھی یکتا بنایا، وہ خود یکتا ہے تو آپ کو بھی یکتا بنایا، یعنی جب بنایا ایک نیا شاہکار بنایا، جب بنایا ایک نیا شاہکار بنایا، اور پھر منشا کیا ہے؟ تاکہ تیری آزمائش کرے، تاکہ تیری آزمائش کرے۔ تو آغاز ہی میں دو نعمات سے سرفرازی، قوت سما بھی دی اور قوت بصر بھی دی، یعنی دائرہ شکوہ سے نکالا اور دائرہ شکر میں لا کے کھڑا کیا کہ ہم نے آغاز میں دو نعمات دی، سما بھی دیا اور بصر بھی۔ تو علم کے حصول کے بنیادی دو ذرائع ہیں، سما اور بصر۔ اے انسان، ہم نے تجھ کو بے خبری کے ساتھ نہیں بھیجا، خبر کے ساتھ بھیجا۔ اب ایسا نہیں کہ اپنے علم پر ہی ناز کرے، اب ایسا نہیں کہ اپنے علم ہی پر ناز کرے، سر بلند کر کے چلے، نہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کی ہدایت کے لیے ایک سبیل لگائی ہے، ہم نے اس کی ہدایت کے لیے ایک سبیل لگائی ہے۔ اگر ہماری لگائی ہوئی سبیل سے سیراب ہو تو کیفیت شکر پر ہے، اور اگر اس سے اعراض کر کے چلے تو کیفیت کفر پر ہے، تو کیفیت کفر پر ہے۔ کبھی کبھی یہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ انسان علم کے نشے میں چور ہو کے چلتا ہے، کبھی کبھی یہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ انسان علم کے نشے میں چور ہو کے چل، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، لیکن جب کاسہ سر میں نعمت علم آ جائے تو اسے بلند نہیں ہونا چاہیے، عاجزی اور انکساری سے جھک جانا چاہیے، عاجزی اور انکساری سے جھک جانا چاہیے۔ لیکن کہیں کہیں یہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ انسان علم کے نشے میں ہی چور ہو کے چلتا ہے۔ ترجمے کو مکمل کرتے ہوئے جوش کے 4 مصرے پیش نگاہ ہیں، شاید میری طویل بات سمٹ جائے۔ حضرت جوش نے کہا کہ یہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ اکثر انعام قہر بن جاتا ہے، اکثر انعام قہر بن جاتا ہے، یہ بحر کثیف نہر بن جاتا ہے، اکثر انعام قہر بن جاتا ہے، یہ بحر کثیف نہر بن جاتا ہے۔ وہ علم جو اکثیر ہے انسان کے لیے، وہ علم جو اکثیر ہے انسان کے لیے، اگر ہضم نہ ہو تو زہر بن جاتا ہے۔ اگر ہضم نہ ہو تو زہر بن جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے نصف شب کی منزل میں آپ حضرات تشریف فرما، تو کتنے موضوعات آپ نے محفوظ کیے ان 3 آیات کے اندر۔ اب کس موضوع پہ آپ مکالمہ قائم کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اس سورے کا مرکز و محور آپ ہے، اس سورے کا موضوع انسان ہے، اس سورے کا موضوع انسان ہے۔ چلیں یہی سوال اپنی حضوری میں رکھیں ہم کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ تو شاید زیر لب آپ مسکرا کے کہیں کہ اتنی خبر نہیں کہ انسان کسے کہتے ہیں۔ سبھی انسان، سبھی انسان۔
تو حضور زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ آپ اپنے جیسے ہم جلیس کو دیکھیں اور اسے انسان کہہ دیں. آپ اپنے جیسے ہم جلیس کو دیکھیں اور اسے انسان کہہ بیٹھیں. حضور ہر کس و ناکس کو انسان نہیں کہتے. اگر سب ہی انسان ہوئے تو تمیز نیک و بد مٹ جائے, امتیاز خیر و شر مٹ جائے. آپ حق و باطل میں مبادہ تخصیص نہیں کر سکتے. اگر سب ہی انسان ہیں تو جو قتل کر رہا ہے وہ بھی انسان, اور جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی انسان. تو پر ظالم بھی انسان, مظلوم بھی انسان. جو کذب کے راستے پر ہے وہ بھی انسان, اور جس صدق کی شارع پہ قیام کیے ہوئے ہیں وہ بھی انسان. یعنی جو سچ بولے وہ بھی انسان, جو جھوٹ بولے وہ بھی انسان, جو راہ حق میں مرضی مولا پہ سر جھکا کے چلے وہ بھی انسان, اور جو اس کے برعکس نظر آئے وہ بھی انسان. تو اگر سب ہی انسان ہیں تو تمیز نیک و بد مٹ جائے, امتیاز خیر و شر مٹ جائے. آپ حق و باطل میں مبادہ تخصیص نہیں کر سکتے. انسان ایک شرف ہے, ایک فضیلت ہے, ایک منزل اعلیٰ ہے. ہر کس و ناکس کو انسان نہیں کہتے. تو پھر کوئی اصطلاح تو تلاش کریں کہ جہاں جا کر ہم یہ صرف کریں کہ یہ انسان ہے اور یہ انسان نہیں. تو اصطلاحات اگر تلاش کرنا ہو تو دامن ادب کو ہاتھوں میں تھامیں. ادب تشنگی حیات کو سیرابی میں بدلتا ہے. ادب اصطلاحات دیتا ہے, ادب اصطلاحات دیتا ہے. غالب نے بڑی ندرت کے ساتھ اصطلاح دی. درسیات کی کتابوں میں غزل کے 2 مصرے ہیں, موجود ہیں, بڑی ندرت کے ساتھ کلام. غالب نے کہا بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا, بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. آدمی سب ہیں, انسان کوئی کوئی ہے. اب کوئی تفصیل نہیں ہے. زبان قرآن میں آدمی کو بشر کہتے ہیں, زبان قرآن میں آدمی کو بشر کہتے ہیں. آدمی سب ہیں, انسان کوئی کوئی ہے. اب یہ اطلاع کیسے ملے کہ یہ آدمی ہے اور یہ انسان؟ تو آغاز پہ نگاہ رکھیں, آغاز پہ نگاہ رکھیں. اگر آغاز ہی میں الجھ گئے تو قیامت تک سلجھ نہیں سکتے. آغاز پہ نگاہ جمائیں. جب خالق نے ایک آب و گل کا مرقع تیار کیا تو جب تک آدم میں آدمیت تھی, آدم اس منزل اعلیٰ پر فائز نہ ہو سکے کہ جہاں تمام قوت ملکوتی آدم کی حضوری میں سجدہ ریز ہو جاتی. یہ پہلا آدمی تھا, اور خالق نے اس پہلے آدمی کو منزل امتحان میں ڈالا. امتحان بے خبر نہیں دیتا, باخبر دیتا. امتحان مجبور نہیں دیتا, صاحب اختیار دیتا. فرشتے تو یہی کہہ کے رکے کہ انی عالم ما لا تعلمون, ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا کہ تو دیا ہے. لیکن آدم علم کی منزل میں سرفرازی پا گئے, اور جب آدم منزل علم میں سرفرازی پا گئے تو خالق نے حکم دیا کہ تمام قوت ملکوتی اس کی حضوری میں سجدہ ریز ہو جائے. یہ پہلی منزل, پہلا مقام تھا جہاں اس امر کو واضح کیا کہ جب اس پیکر بشری میں نعمت علم قیام پذیر ہو جائے تو یہ آدمی نہیں رہتا, انسان بن جاتا. جب اس پیکر بشری میں نعمت علم قیام پذیر ہو جائے تو یہ آدمی نہیں رہتا, انسان بن جاتا ہے. اب جتنا جتنا درجہ علم بلند ہوگا مدارج انسان بھی بلند ہوتے چلے جائے. جتنا جتنا
درجات علم میں بلندی آئے گی، مدارج انسان بھی بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، تفاوت ہے انسانوں کے درمیان علم کی بنیاد پر، درجہ بندی ہے انسانوں کے درمیان علم کی بنیاد پر۔ اب انبیاء کے سفر کو میں انبیاء کا سفر نہیں کہتا، سفر علم کہتا ہوں، سفر علم کہتا ہوں۔ حضور ان کو جو منصب ملا یہ رنگ و نسل و قوم و علاقہ و زبان کی بنیاد پہ نہیں، علم کی بنیاد پہ ملا۔ یہ ہم ہیں کہ جب منتخب کرتے ہیں تو اس کی کیفیت علم نہیں ٹٹولتے، یہ ہم ہیں کہ ہم جس کو منتخب کرتے ہیں اس کی کیفیت علم کو نہیں ٹٹولتے، لیکن خالق جسے منصب دیتا ہے، خالق جسے منصب دیتا ہے اس کی کیفیت علم کے مطابق دیتا ہے، کیفیت علم کے مطابق دیتا ہے، یعنی نبی بناتا ہے، رسول بناتا ہے، امام بناتا ہے، ولی بناتا ہے علم کی بنیاد پر۔ وہ جاہل کو منصب دیتا ہی نہیں، وہ جاہل کو منصب دیتا ہی نہیں۔ ہم جس کو منتخب کریں گے اس کا دائرہ کار محدود، لیکن وہ جس کو منتخب کرے گا اس کا دائرہ کار محدود نہیں، اس کا دائرہ کار محدود نہیں۔ وہ جسے منصب دیتا ہے علم کے ساتھ دیتا ہے، اور جیسا درجہ علم دے گا ویسا اس کا تصرف ہوگا، ویسا اس کا اختیار ہوگا۔ جو درجہ علم بلند ہوگا منصب بھی بلند ہوگا، تصرف بھی بڑھے گا، اختیار بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ سورہ دوخان کا 32واں مقام ہے، وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے انہیں علم کی وجہ سے عالم پہ نہیں عالمین پر اختیار دیا، ہم نے انہیں علم کی وجہ سے عالم پہ نہیں عالمین پر اختیار دیا۔ میرے حضور نبی بنایا، رسول بنایا، امام بنایا، ولی بنایا علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر۔ اب یہاں بھی کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن یہ مکالمہ بھی آپ محفوظ رکھیں، محفوظ رکھنے کے قابل ہے، کہیں تفصیل میں بدل جائے گا کہ جب علم منزل عطایا پر ہو تو نبی بنتا، جب علم منزل عطایا پر ہو تو نبی بنتا، علم جب منزل امتحان میں آ جائے تو امام بنتا ابراہیم، علم جب منزل عطایا پر ہو تو نبی بنتا، علم جب منزل امتحان میں آ جائے تو امام بنتا، اور علم جب غدیر میں کامل ہو جائے تو ولی بنتا ہے۔ علم جب غدیر میں کامل ہو جائے تو ولی بنتا ہے۔ تو یہ درجات علم ہے، جو درجہ علم بلند ہوگا منصب بلند ہوگا، منصب بلند نہیں ہوگا تصرف بڑھ جائے گا، تصرف بڑھے گا اختیار بڑھ جائے گا۔ اب بھی آپ پوچھتے ہیں، اب بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے علی کو انبیاء سے بڑھا دیا۔ آپ نے درجات علم کو پہچانا ہی نہیں، آپ نے درجات علم کو پہچانا ہی نہیں۔ جو درجہ علم بلند ہوتا ہے منصب بھی بلند ہوتا ہے، تصرف بھی بڑھتا ہے، اختیار بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر نبی مردے کے سرہانے آ کے کہے قم باذن اللہ، میرے رب کے حکم سے زندہ ہو جائے، اور علی مردے کے سرہانے آ کے کہے قم باذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جائے، تو اس میں غلو کیا ہے عزیزان گرامی؟ یہ درجات علم ہے، یہ درجات علم ہے۔ ہاں اگر آپ کی عقل اس منزل عرفان کو نہیں چھو پا رہی تو آپ سر جھکا کر یہ نہ کہیں کہ غلو ہو گیا، آپ سر جھکا کے یہ نہ کہیں کہ غلو ہو گیا۔ جو علم منزل کمال پر جائے گا منصب بلند ہوگا، تصرف بڑھے گا، اختیار بڑھتا چلا جائے گا۔ دیکھیں یہ بھی لطف یاد رکھیں، یہ بھی لطف یاد رکھیں، یہ خالق نے جب یہ چاہا، خالق نے جب یہ چاہا کہ علم کو وہ حرارت ملی،
علم کو وہ حرارت ملے کہ انسان منزل معراج پر پہنچ جائے. تو اس نے ایک آغوش کا انتخاب کیا. اس نے ایک آغوش کا انتخاب کیا. آدمی نے نگاہ کی کا بچہ ہے. آدمی نے نگاہ کی کہا بچہ ہے. انسان نے نگاہ کی کہ بچہ نہیں خلاصہ علم ہے. بچہ نہیں خلاصہ علم ہے. آدمی نے بچہ دیکھا. اب ربیع الاول میں کتنے دن ہیں؟ 3 4. تو میرا یہ پیغام ہے پوری ملت کے لیے کہ نگاہ آدمیت سے ختمی مرتبت کو نہ دیکھو، نگاہ انسان سے دیکھو. آدمیت نے بچہ دیکھا، اس نے بچپنا تلاش کیا. بچپنا مل گیا تو لڑکپن ڈھونڈا. لڑکپن مل گیا تو جوانی تلاش کی. جوانی مل گئی تو غار پہ نگاہ رکی. کسی کا سینہ دبانا دیکھا، یکا یک اعلان دیکھا، مکے کی چند صحبتیں دیکھی. پھر ہجرت کی رات آئی تو کسی کو بستر پہ سوتا ہوا دیکھا، کسی کو ساتھ جاتے ہوئے دیکھا. پھر مدینہ آ گیا تو اب چند غزوات اس کو پیش نگاہ آئے. یہ بدر، یہ احد ہے، یہ خندق ہے، یہ خیبر ہے، یہ حنین ہے. پھر سلو آئی تو کسی کا شک دیکھا، کسی کا یقین دیکھا. یہ ہے آدمی کی نگاہ. کسی کا شک دیکھا، کسی کا یقین دیکھا. پھر مکہ فتح ہو گیا. پھر مکہ فتح ہو گیا. حج آخر سے پلٹتے ہوئے دیکھا، لیکن یہ گرمی آفتاب کو نہ سمیٹ سکا. اگر یہ گرمی آفتاب کو سمیٹ لیتا تو یہ آدمی نہ رہتا، انسان بن جاتا. یہ آدمی نہ رہتا، انسان بن جاتا. انسان نے نگاہ کی کہ بچہ نہیں ہے، خلاصہ علم ہے. آدمی نے جب بچہ دیکھا تو کہیں خاموشی، کہیں گویائی، کہیں اندھیرا، کہیں اجالا. انسان نے جب خلاصہ علم دیکھا، ہر آن، ہر لہجہ، ہر نفس اجالا ہی اجالا، اجالا ہی اجالا دیکھا. آدمی نے نگاہ کی، آدمی نے نگاہ کی تو کہا سواری کیا ہے. آدمی نے نگاہ کی تو سواری کیا ہے. اب سواری تلاش کی تو سواری نور کو کمال یہ کر دکھایا کہ کھوٹے سے باندھ کے چھوڑ دیا. کھوٹے سے باندھ کے چھوڑ دیا. اب الجھ گیا کہ جسم چلا کہ روح. اب الجھ گیا کہ جسم چلا کہ روح. اور کون ساتھ چلا اور کہاں ساتھ چھوڑا، کیا دیکھا اور کیا نہیں دیکھا. میرے حضور، انسان اتنی الجھنوں میں گرفتار نہیں ہوتا. انسان اتنی الجھنوں میں گرفتار نہیں ہوتا. انسان سر چشمہ علم قرآن پہ نگاہ رکھتا. انسان سر چشمہ علم قرآن پہ نگاہ رکھتا. قرآن سواری کا تذکرہ نہیں کرتا، قرآن لے جانے والے کا تذکرہ کرتا. قرآن سواری کا تذکرہ نہیں کرتا، قرآن لے جانے والے کا تذکرہ کرتا. آدمی کی نگاہ سواری پر رکی، انسان کی نگاہ لے جانے والے پر رکی. قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ، بے عیب ہے وہ ذات جو لے کے چلی. بے عیب ہے وہ ذات جو لے کے چلی. آدمی الجھا کے جسم چلا کے روح، لیکن انسان نے سر چشمہ علم قرآن پہ نگاہ جمائی تو قرآن نے ایک لفظ کو صرف کر کے کتنے مرحلوں کو طے کر دیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. بے عیب ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے کے چلی. تو عبد نہ مجرد جسم کو کہتے ہیں، نہ مجرد روح کو کہتے ہیں. جسم و روح جہاں اتصال کر جائے اسے عبد کہا جاتا ہے. جسم و روح جہاں اتصال کر جائے اسے عبد کہا جاتا ہے. قرآن
نہیں تذکرہ کرتا کون ساتھ چلا، کس نے کہاں ساتھ چھوڑا، کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا۔ قرآن تو تشریح کرتا ہے، قرآن تو تشریح کرتا ہے کہ جب علم منزل اکملیت پہ آ گیا تو انسان کو منزل معراج پہ پہنچایا۔ جب علم منزل اکملیت پہ آیا تو انسان منزل معراج پہ پہنچا۔ علم کی اکملیت کا دوسرا نام معراج ہے، علم کی اکملیت کا دوسرا نام معراج ہے۔ اب قرآن سے پوچھو، قرآن بتائے گا کہ کس منزل بلندی پہ لے کر گیا، کس مقام بلندی پہ لے جا کے کھڑا کیا۔ قرآن نے کہا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ وَأَدْنَىٰ، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں، قرآن غور و فکر کی کتاب ہے۔ کمان تو دیکھیے آپ نے جس میں تیر رکھ کے چھوڑتے ہیں، تو کمان ہاف سرکل ہے، کمان ہاف سرکل ہے، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اگر دو کمانوں کو باہم ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ دائرہ بنتا ہے، سرکل بنتا ہے۔ دائرے کی تعریف کیا ہے؟ یہ تو ابتدائی جماعتوں میں بتایا جاتا ہے، جیومیٹری تو ابتدائی جماعت سے پڑھائی جاتی ہے، تو پتہ ہونا چاہیے طلباء کو، نوجوانوں کو کہ دائرہ کسے کہتے ہیں۔ لیکن اب تو کتاب بھی ضرورت کے تحت پڑھتے ہیں، معاشرہ اسی نہج پہ ہے کہ طالب علم کہتا ہے جو امتحان میں آئے وہ پڑھائیے، تو استاد بھی کہتا ہے وہی پڑھائیں گے جو امتحان میں آئے۔ حضور درسن کتابوں کو پڑھیں، یہ ابتدائی جماعت میں پتہ ہونا چاہیے دائرہ کسے کہتے ہیں، دائرے کی تعریف کیا ہے، سرکل کی تعریف کیا ہے۔ نکات کا ایسا مجموعہ، نکات کا ایسا یونین سیٹ جس میں ہر نقطے کا فاصلہ مرکز سے مساوی ہو، جس میں ہر نقطے کا فاصلہ مرکز سے مساوی ہو، تو عزیزوں اسے دائرہ کہتے ہیں۔ دائرے کا کوئی کنارہ یا سرا نہیں ہوتا، دائرے کا مرکز ہوتا دائرے میں ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ کتنے مرحلے طے ہو رہے ہیں؟ دائرے کا مرکز ہوتا دائرے میں لیکن نظر نہیں آتا۔ علم کی اکملیت کا دوسرا نام معراج۔ دنیا کو حیرت ہے جانے میں، ہمیں حیرت ہے ان کے یہاں آنے میں۔ وہ آئے بھی تعارف علم کے لیے، وہ گئے بھی تعارف علم کے لیے، اور اس منزل پہ بتایا کہ علم کا کوئی کنارہ یا سرا نہیں ہے کہ یہاں سے شروع ہوا یہاں ختم ہو گیا۔ علم بمثل دائرہ ہے۔ جب اس پیکر بشری میں نعمت علم قیام پذیر ہو جائے تو یہ ادھر ادھر بھٹکا نہیں پھرتا، یہ مضبوط ارتباط باہمی کے ساتھ ایک دائرے میں سفر کرتا ہے، یہ مضبوط ارتباط باہمی کے ساتھ ایک دائرے میں سفر کرتا ہے۔ آدمی نا امید و محروم و مایوس ہوتا ہے، لیکن انسان نا امید و محروم و مایوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ آدمی کا مرکز نہیں ہوتا، انسان کا مرکز ہوتا ہے۔ آدمی کا مرکز نہیں ہوتا، انسان کا مرکز ہوتا ہے۔ جس کا مرکز نہیں ہوتا وہ شکوہ کرتا ہے، جس کا مرکز ہو وہ شکر کرتا ہے۔ تو یہ میرا ہی ادا کیا ہوا کلمہ ہے، مستعار لے کے ہدیہ کرتا ہوں کہ شکوہ زندگی کو سمیٹ لیتا ہے اور شکر زندگی کو طول دے دیتا ہے۔ شکوہ زندگی کو سمیٹ لیتا ہے، شکر زندگی کو طول دے دیتا ہے۔ اس سفر نے بتایا علم کی اکملیت کا دوسرا نام معراج ہے، اور جب علم اپنی منزل اکملیت پر پہنچ کر منزل معراج پر قیام کرے
منزل معراج پر قیام کرے تو اب اس کے لیے غائب نہیں رہتا، حضور ہو جاتا ہے۔ کیوں الجھ رہے ہو نبی کے غیب و حضور میں؟ قرآن نے ایک لفظ کو صرف کیا، سما دنا فتدلا۔ اب اس کی نگاہ ڈول بن گئی تھی، اب اس کے لیے عالمین غائب نہیں رہے، حضور ہو گئے تھے۔ اب اس کے لیے عالمین غائب نہیں رہے، حضور ہو گئے تھے۔ تو عزیزان گرامی، بنام نبی اگر ایک سانس طلب علم کے ساتھ آپ بھی کھینچ لیں تو آپ کا غیب بھی حضور بن جائے گا۔ جتنا آپ کا درجہ علم بلند ہوگا اتنا ہی غیب حضور بنتا چلا جائے گا۔ اور جب غیب حضور بنے گا، آپ کے نفس کی کیفیت شک یقین میں بدلے گی، اور جب نفس کی کیفیت شک یقین میں بدلے گی تو میرے عزیز آپ کو نعمت ایمان ملے گی، آپ کو نعمت ایمان ملے گی۔ جس نے ایک سانس طلب علم کے ساتھ نہ کھینچا ہو وہ دعوی ایمان تو کرے گا موروثیت میں، لیکن دلیل کو قائم نہیں کر سکتا۔ جس نے دلیل کو قائم کرنا وہ ایک سانس طلب علم کے ساتھ کھینچے۔ بغیر علم ایمان رخصت ہے، بغیر علم ایمان رخصت ہے۔ بغیر علم سجدہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ سجدہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ یہی وہ منزل ہے جہاں میں اس لطف کو بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ زمانہ آج تک یہی نہیں سمجھا کہ رسول نے کیا کہا، برز الایمان ہو، کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابلے۔ اور علی میدان میں گئے، ایک ضربت چلی، کیا کہا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تلوار سب نے چلائی لیکن علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ آج بھی زمانہ علی کی تلوار پر نگاہ جماتا ہے۔ تلوار پر نگاہ نہ جماؤ، علی نے علم کے ساتھ تلوار چلائی، اور وہ تلوار جو علم کے ساتھ چلی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ بغیر علم عبادت بھی نہیں، بغیر علم ایمان بھی نہیں۔ اپنے درجات علم کو بلند کریں گے، آپ کا درجہ انسان بلند ہوگا، درجہ ایمان بلند ہوگا، درجہ ایمان بلند ہوگا۔ سانس کی آمد و رفت عبادت ہو جائے گی، سانس کی آمد و رفت عبادت ہو جائے گی۔ چلتے چلتے پھر پوچھتا ہوں، اس نصف شب کی منزل پہ آپ یہاں سے وہاں تک کس لیے آئے؟ کس لیے آئے؟ کیا اس فرش سے نصف شب میں آب و دانہ بٹے گا؟ نہیں، اس فرش سے ہمیشہ رزق حسن تقسیم ہوتا ہے، اس فرش سے علم تقسیم ہوتا ہے۔ اگر یہ فرش اٹھ جائے، اگر یہ فرش اٹھ جائے، علم کی تقسیم رک جائے گی، لیکن جب تک یہ فرش بچھ رہا ہے علم کی تقسیم کا عمل جاری ہے، علم کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ مجلسوں سے نہ گھبرائے دنیا، مجلسوں سے نہ گھبرائے دنیا، مجلسیں رزق علم کو تقسیم کرتی، مجلسیں درجہ انسان کو بلند کرتی ہیں، مجلسیں درجہ ایمان کو بلند کرتی ہیں، مجلسیں حرکت و سکون کو عبادت بنا دیتی ہیں، مجلسیں حرکت و سکون کو عبادت بنا دیتی ہیں۔ آدمی خاک تھا، خاک ہی سمجھا، آدمی خاک تھا، خاک ہی سمجھا۔ اس نے خاک میں جوہر کو تلاش نہیں کیا، اس نے خاک میں جوہر کو تلاش نہیں کیا۔
اگر خاک میں جوہر کو تلاش کر لیتا تو کم از کم جوش کی آواز میں آواز بجاتا کہ تابہ گل رہے تو پخراج بن جاتی ہے خاک، تابہ گل رہے تو پخراج بن جاتی ہے خاک، اور اڑ کر صاحب معراج بن جاتی ہے خاک، اور اڑ کر صاحب معراج بن جاتی ہے خاک۔ اگر اس پیکر بشری میں نعمت علم قیام پذیر ہو جائے، جب کوئی اس سے ٹکرائے گا، جب کوئی اس سے ٹکرائے گا، عزیزان گرامی قیامت تک توق لعنت اس کے گلے میں ڈل جائے گا، قیامت تک اس کے گلے میں توق لعنت ڈل جائے گا۔ گفتگو ٹھہراتا ہوں، شاید رک جائے جوش کے ان مصروں کے ساتھ کہ آتش مغرور بے عنوان ہو کر رہ گئی، آتش مغرور بے عنوان ہو کر رہ گئی، خاک سے ٹکرائی تو شیطان ہو کر رہ گئی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ خاک سے ٹکرائی تو شیطان ہو کے رہے۔ آپ نے خاک میں جوہر کو تلاش نہیں، اگر خاک میں جوہر کو تلاش کرتے تو پھر لطف حیات کی اس منزل کو پاتے کہ جہاں انیس کو آگے بڑھ کے کہنا پڑا کہ جبریل امی کو بھی وانا دخل کی جاتی، جبریل امی کو بھی وانا دخل کی جاتی، یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھی، یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھی۔ یہ شرف ختمی مرتبت نے، یہ شرف ختمی مرتبت نے پایا، اور منیت کی منزل پر وہ شرف حسین نے پایا، منیت کی منزل پر وہ شرف حسین نے پایا۔ حضرت حسن زیدی مرحوم کا مکالمہ مجھے بہت پسند ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نانا کے قدموں نے عرش کو عرش معلیٰ بنا دیا، اور نواسے کے قدموں نے فرش کو فرش نہیں رہے کربلائے معلیٰ بنا دیا، کربلائے معلیٰ بنا دیا۔ حسین نے قربانیوں پہ قربانیاں دیں، حسین نے قربانیوں پہ قربانیاں دیں۔ سر انسان بلند رہے، سر انسان بلند رہے۔ یہ تذکرہ اس لیے چھڑتا ہے کہ جب چھڑتا ہے انسان کا سر بلند ہوتا ہے، جب چھڑتا ہے انسان کا سر بلند ہوتا ہے۔ لیکن حسین نے خیمے میں آ کر بے شیر کو ہاتھوں پہ لیا، بے شیر کو ہاتھوں پہ لیا۔ بچہ تیر و تیغ و تبر و تلوار لے کر نہیں آیا، لیکن سنو، علم کی ہلکی سی مسکراہٹ ہو تو مارکا تسخیر ہو جاتا ہے، علم کی ہلکی سی مسکراہٹ ہو تو مارکا تسخیر ہو جاتا ہے۔ بچے نے مسکرا کے کربلا کا مارکا تسخیر کر لیا، کربلا کا مارکا تسخیر کر لیا۔ استاد قمر جلالی مرحوم اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شاہ، اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شاہ، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے۔ بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہوا، لہو علی اصغر کو چہرے پہ ملا، کہ مالک حسین تیری بارگاہ میں سرخ رو ہو گیا، حسین تیری بارگاہ میں سرخ رو ہو گیا۔ خیمے کی جانب بڑے پیچھے ہٹے، سوچا کیے کہ ماں کس طرح سے بچے کا لاشا دیکھے، لیکن میں دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں مولا یہ علی اصغر کی ماں ہے، یہ علی اصغر کی ماں۔ دیہڑی پر آئے، سر کو جھکا کے کہا ام کلثوم بچے کی ماں تو نہیں کھڑی ہے۔ خیمے سے آواز آئی رباب قریب ہی کھڑی، رباب قریب ہی کھڑی۔
امام نے سر جھکا کے کہا رباب ہم تمہارے علی اصغر کو لائے. ماں دیوڑی پہ آئی, چہرہ امام کو دیکھا, سمجھ گئی. امام نے سوال رکھا کہ رباب اتنا بتاؤ تم ہمیں کیا سمجھتی ہو؟ شہزادی نے دستی ادب جوڑ کے کہا آقا امام ہزار جانیں قربان. عجب وقت میں شہزادی نے لفظ امام کی معنویت کو بتایا. ماں جو اتنا کہہ کے رکی آقا امام, تو امام نے کہا رباب جو دوں گا لے لو گی. رباب نے ہاتھوں کو پھیلا دیا. امام نے ابا کا دامن الٹا, بے شیر کا لاشا ماں کی آغوش میں رکھا اور یہ کہہ کے رکھا رباب ذرا سنبھال کے کھڑی ہو جاؤ, یہ امانت پروردگار. ماں بچے کا لاشا سینے سے لگائے کھڑی تھی. امام نے نگاہ بھر کے دیکھا اور جب رباب کی اس منزل صبر کو پایا تو سر کو جھکا کے کہا رباب اب ذرا میرے پیچھے پیچھے تو آؤ. ماں بچے کا لاشا سینے سے لگائے, ماں بچے کا لاشا سینے سے لگائے نقش پائے امامت پہ چلی اور امام نے پشت خیمہ پہ آ کے نوک ذوالفقار سے ننھی سی لحد کو کھودا. ماں کی آغوش سے بچے کو لیا, لحد میں سلا دیا. ماں کھڑی دیکھتی رہی, اس کا بچہ لحد میں سو گیا. اللہ رے صبر رباب, اللہ رے صبر حسین. آپ نہ تھا کہ جو مرقد پیشیر کو ترک کرتے, کچھ اشک بہا کر مرقد پیشیر کو ترک کیا. اور اب کیا تھا؟ تنہائی تھی, خاموشی تھی, غربت تھی اور حسین تھے کہ کانوں میں ایک دھیمی سی صدا آئی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. یکدم اپنے مقام سے کھڑے ہوئے, مڑ کے دیکھا تو شتربان کھڑا تھا. کہنے لگے کہاں سے آیا ہے؟ آنے والے نے سر جھکا کے کہا مدینے سے آیا ہوں, بیمار کا نامہ بر ہوں. امام نے ہاتھوں کو پھیلا دیا. آنے والے نے خط کو ہاتھوں پہ رکھا, امام نے آنکھوں سے لگایا, لبوں سے چوما, خط کے مضمون کو پڑھا. آنے والے کے بازو کو تھاما, صحرا میں چنگام بڑھے, منزلوں پہ منزلیں دکھاتے چلے اور چلتے چلتے ایک مرتبہ لاشوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہا آنے والے سن, وہ جس کے لیے یہ لکھا کہ دل میں شادی کا ارمان ہے, دیکھ وہ یہاں سینے پہ پرچی کا پھل کھائے سو رہا. چند قدم اور آگے بڑھے, چند قدم اور آگے بڑھے. کہنے لگے کہ وہ جس کے لیے یہ لکھا کہ لینے کو کیوں نہیں آتے, وہ دیکھ دریا پہ شانے کٹائے سو رہا, وہ دیکھ دریا پہ شانے کٹائے سو رہا. امام واپس اپنی منزل پہ لوٹے. آنے والے نے دستے ادب جوڑ کے کہا مولا ایک کرم اور کیجیے. کہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ مولا بس اتنا بتا دیجئے یہ مزار کس کا؟ امام یا تو کھڑے تھے یا بیٹھ گئے, دونوں ہاتھ مرقد بیشیر پہ رکھ دیے, دونوں ہاتھ مرقد بیشیر پہ رکھ دیے. صاحب اکبر آبادی نے بیعت کہی, اس سے خوبصورت بیعت میں نے اردو ادب میں نہیں دیکھی. دونوں ہاتھ مرقد بیشیر پر رکھ کے کہا آنے والے سن, یہ بیشیر کا مزار نہیں حد صبر ہے. یہ بیشیر کا مزار نہیں حد صبر ہے. تلوار سے کھدی ہے سپاہی کی قبر ہے. آخری سپاہی کربلا کی خاک کے سپرد کیا. عجب وقت میں عصر کی منزلوں کے قریب یہ قاصد مدینے سے کربلا پہنچا تھا, لیکن سنو ایک قاصد بعد عصر کربلا سے مدینے کی جانب چلا.
اور جب وہ مدینے میں داخل ہوا تو یہ کہتا ہوا داخل ہوا، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے والوں سنو، وہ قافلہ جو مدینے سے گیا تھا کربلا کے صحرا میں مارا گیا۔ ایک انبوئے کثیر قاصد کو گھیرے ہوئے تھا، قاصد کہہ رہا تھا مسجد میں جا کے میں سنانی سناؤں گا۔ عزیزوں مسجد بھری تھی لوگوں سے، قاصد پر سرے منبر آیا اور قاصد نے سنانی سنانا شروع کی، نالا و شیون بلند تھا، ایسے میں قاصد نے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ ایسے میں پیچھے سے ایک آواز گونجی، لوگوں ذرا راستہ دو، مجھے قاصد سے سوال کرنا ہے، لوگوں ذرا راستہ دو، مجھے قاصد سے سوال کرنا ہے۔ پلٹ کے دیکھا ایک بی بی سیاہ چادر سر پہ اوڑے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، آہستہ آہستہ منبر کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی قاصد بس اتنا بتا، جب حسین مارا گیا عباس کہاں تھا؟ جب حسین مارا گیا عباس کہاں تھا؟ قاصد نے کہا بی بی تجھے اس سے کیا کام؟ کہا بس میرے سوال کا جواب دے۔ قاصد نے کہا ذرا اپنا تعارف تو کرا دیجئے، ذرا اپنا تعارف تو کرا دیجئے۔ کہنے لگی مجھے ام البنین کہتے ہیں، میں عباس کی ماں ہوں۔ قاصد نے اتنا سنا اور دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کہا بی بی تیرا لال دریا پہ شانے کٹائے سو رہا تھا، تیرا لال دریا پہ شانے کٹائے سو رہا تھا۔ عزیزہ ام البنین چلی تیز قدم مسجد سے چلی، بقیے میں آئی، زہرا کے پائیں تھی، سر کو رکھ کے کہا شہزادی، شہزادی عباس نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی، شہزادی عباس نے آپ کی حضوری میں مجھ کو سرخرو کر دیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ الہی و سیدی یا مولایا، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو پردہ، پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار ملت کو متحد رکھ، مملکت کی حفاظت فرما۔ ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین